3 امور انتظامیہ کو اللہ نے بیان کیا ہے اور ایک امر مصلح کو بیان کیا ہے۔ امور انتظامیہ کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کا جو انتظام اور انصرام ہے، جماعت کا جو انتظام ہے، جماعت اسی صورت میں منظم ہو سکتی ہے جب ہمیں آپس میں اتفاق، اتحاد ہو، نظم و نسق ہو۔ اتحاد اسی صورت میں ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے اگر جماعت میں کوئی کسی سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے، قتل و قتال آپس میں کر لیتے ہیں، تو قاتل سے جب تک بدلہ نہیں لیا جائے گا جھگڑا ختم نہیں ہو سکتا۔ جھگڑا ختم نہیں تو اتحاد نہیں ہو سکتا۔ مرنے والے کو اللہ نے حکم کیا ہے کہ وہ مرتے وقت شریعت کے اصولوں کے مطابق وراثت کی تقسیم کی وصیت کرے۔ جب تک وراثت اللہ کے قانون کے مطابق تقسیم نہیں ہوگی، ضرور ہے وارثوں میں جھگڑا چلتا رہے گا، کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا۔ تیسری بات یہ ذکر کی ہے کہ حرام نہیں کھانا ہے، حلال کھنا ہے۔ اپنے مالوں کو باطل طریقے سے نہیں کھانا ہے، اس لیے کہ حرام کھانے سے بے برکتی ہوگی، آپس میں نفرت ہوگی۔ اور اب بھی یہی حال ہے، ایک آدمی اگر علی الاعلان حرام کا مال کھاتا ہے، سودی کاروبار ہے اس کا واضح طور پہ، تو دوسرے مسلمان اس سے نفرت کرتے ہیں۔ جب نفرت کریں گے تو اتحاد کیسے ہوگا؟ امور انتظامیہ اس لیے اللہ نے بیان کیے ہیں تاکہ جماعت منظم ہو کر آپس میں اتحاد اور اتفاق کر کے میدان جہاد میں اتریں۔ درمیان میں ایک امور مصلحہ کو بیان کیا ہے۔ مصلحہ کا معنی ہوتا ہے اصلاح کرنا، باطن کو پاک کرنا، اندر کی صفائی کرنا، تزکیہ نفس کرنا۔ روزے کا اللہ نے ذکر کیا تاکہ اندر صاف ہو جائے اور باہر بھی صاف ہو جائے۔ امور انتظامیہ کے ذریعے سے اندر باہر جب ہمارا کھرا ہوگا، صاف اور ستھرا ہوگا، تو پھر انشاءاللہ نیت ٹھیک ہو جائے گی، جماعت منظم ہو جائے گی، اور پھر اللہ نے جہاد کا حکم کیا ہے کہ اب لڑو اللہ کے راستے میں، اس لیے کہ تم متحد اور متفق ہو گئے ہو۔ جب تک اتحاد نہیں نہ ہوگا، اتفاق نہیں ہوگا، نہ جہاد ہو سکتا ہے نہ فتح ہو سکتی ہے۔ اس کی واضح مثال ہے، جب تک مسلمانوں کا آپس میں اتحاد اور اتفاق تھا تو اس وقت مسلمان آئے دن فتوحات کے اوپر فتوحات کرتے چلے گئے، جہاد کے اوپر جہاد کرتے چلے گئے، اقدامی بھی اور دفاعی بھی، اور ملکوں کے ملک، شہروں کے شہر، بستیوں کی بستیاں فتح کرتے چلے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتوحات کتنی ہوئیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس سے بھی زیادہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس سے بھی زیادہ، اس لیے کہ وہ دور اتفاق اور اتحاد کا تھا۔ حضرت عثمان کے قتل کے خون کا بدلہ لینے کے لیے قصاص نہیں لیا گیا، اسی کا اللہ نے حکم کیا تھا قصاص لو تب آپس میں اتحاد ہوگا۔ قصاص نہیں لیا گیا، اتحاد ختم ہو گیا۔ اختلاف، آپس میں اختلاف ہو گیا ہے، آپس میں جنگیں شروع ہو گئی ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے قانون کے اوپر عمل نہیں کیا گیا۔ اللہ نے کہا پہلے قصاص لو پھر جہاد کرو۔ یہی مطالبہ تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا۔ کون کہتا ہے وہ غلطی پر تھے؟ وہ حق پر تھے، قرآن کے اصول کے اوپر کھڑے تھے کہ پہلے قصاص لیا جائے تو عثمان کے خون کا، پھر خلافت ہو اور پھر حکومت ہو اور پھر آگے جہاد ہوگا۔ منکر حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی نہیں تھے، وہ کہتے ہیں آپ کا اصول ٹھیک ہے، میں اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں، کچھ دن صبر کریں، حالات تو ٹھیک ہونے دو۔ حکومت ہے کو نہیں، اپنی انتظام ہے کو نہیں، اپنا آپس میں اتفاق ہے کو نہیں، کھلبلی مچی ہوئی ہے، کچھ دن مجھے حکومت کرنے دو کہ میں اپنے قدموں پہ کھڑا ہو جاؤں تو میں قصاص لیتا ہوں۔ لیکن انہوں نے جلد بازی کی ہے کہ نہیں، پہلے حکومت بننے سے بھی پہلے قصاص لینا چاہیے، اس کے بعد حکومت بنانی ہے۔
بس یہ ایک نقطہ تھا اختلاف کا، اور اس نقطے میں دونوں حق پر تھے، کوئی بھی باطل پر نہیں تھا۔ یہ ضروری نہیں کہ جو بھی اختلاف ہو وہ حق اور باطل کا ہو، کبھی حق اور احق کا بھی ہوتا ہے، صدق اور اصدق کا بھی ہوتا ہے۔ ایک سچا ایک زیادہ سچا ہے، ایک حق پر ہے دوسرا زیادہ حق پر ہے۔ تو آپ کو ترتیب سمجھ آ گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا کتب علیکم القصاص، تو ہمارے اوپر قصاص کو فرض کر دیا گیا ہے۔ جب تک آپ قاتل سے قصاص نہیں لیتے اس وقت تک مسلمان آپس میں متحد نہیں ہو سکتے ہیں، اور اس کی واضح مثال یہی آ گئی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قصاص نہیں لیا گیا تو آپس میں اتفاق نہیں رہا ہے۔ مسلمان جب آپس میں جنگیں کرنے لگ گئے ہیں تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں، دور خلافت میں 1 انچ بھی زمین فتح نہیں ہو سکی ہے۔ کیوں؟ آپس میں اتحاد کوئی نہیں، آپس میں اتفاق نہیں رہا ہے، تو فتوحات کا دروازہ بند ہو گیا۔ یہی علت یہاں پہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ تو امور انتظامیہ کا ہونا ضروری ہے جماعت کو منظم کرنے کے لیے۔ انصاف دنیا میں ہوگا تو پھر اختلاف نہیں ہوگا، جب انصاف نہیں کرو گے تو پھر اختلاف ہی اختلاف ہوگا۔ بابا میرے کول بہ کے سو نہیں ہونے، جہاد کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، قتال کرو اللہ کی راہ میں، الذین یقاتلونکم، ان لوگوں سے جو تم سے قتال کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پہ اصل حکم جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر آ گیا ہے۔ بھائی اس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، اور یہ جو نماز فرض ہے کتنے سالوں کے لیے ہے؟ کہ ساری زندگی کے لیے؟ روزہ ساری زندگی، زکوٰۃ بھی اور حج بھی ساری زندگی میں، تو جہاد وہ صرف نبی پاک کی زندگی تک تھا۔ اسی طرح ہے نا، اب جہاد کا نام لو سارے ڈر جاتے ہو حکومت پکڑ کے لے جائے گی۔ جہاد کا نام لینا یہ مرزائیوں کا قانون ہے، ان کا اصول ہے اور ان کی چالاکی ہے۔ جہاد کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جہاد کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور لوگوں کو موقع دیتے ہیں۔ ان کا یہ نعرہ تھا مسلمانوں چھوڑ دو اب جہاد کا خیال، اسلام میں نہیں ہے جنگ اور قتال۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی دجال کا نعرہ تھا۔ کیا نعرہ تھا؟ مسلمانوں چھوڑ دو اب جہاد کا خیال، اسلام میں نہیں ہے جنگ اور قتال۔ کیا بھائی اس نے یہ سچ بولا ہے کہ جھوٹ؟ جھوٹ ہے، جھوٹ۔ اللہ کہتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور قادیانی کہتا ہے کہ جنگ اور قتال نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب کون کہتا ہے کہ ان کا قرآن کے اوپر ایمان ہے؟ یہ قرآن کے اوپر ایمان کرنے والے ہیں۔ ظاہر میں صرف یہ کہنا کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، یہ نہیں جب تک اس کی تفصیلات کو نہیں مانیں گے۔ ادھر کہتے ہیں جن کو مسلمان مانو، وہ قرآن کو مانتے ہیں، وہ نبی کو مانتے ہیں۔ کہاں مانتے ہیں؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، جو جہاد فی سبیل اللہ کو اسلامی جہاد نہیں مانتا، اسلامی حکم نہیں مانتا، اللہ کا حکم نہیں مانتا ہے، وہ قرآن کا منکر ہے۔ قرآن کے ایک لفظ کا منکر بھی کافر ہوتا ہے، وہ تو 2 اصولوں کے منکر ہے۔ نہ جہاد کو مانتے ہیں، نہ آخر زمان پیغمبر کے ختم نبوت کو مانتے ہیں، پھر بھی مسلمان بنے پھرتے ہیں۔ اپنا نام بدل کر جہاں وقت کی حکومت میں ملک پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں، بے شک رہیں، اقلیت اپنے آپ کو مانیں کہ ہم غیر مسلم ہیں، ہمارے اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، پھر رہیں، ان کو حقوق بھی ملیں گے۔ جب تک اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت تسلیم نہیں کرتے، ان کا پاکستان کی حکومت میں کوئی حق نہیں ہے، نہ وہ ووٹ لے سکتے ہیں، نہ حکومت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یہودیوں کے لیے سیٹ ہے، عیسائیوں کے لیے سیٹ ہے، اور بھی جو غیر مسلم ان کے لیے سیٹ ہے۔ کیوں؟ وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتے، غیر مسلم سمجھتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے یہ یہودی ہے، ہم اس کے قریب کب لگیں گے؟ یہ عیسائی ہے، ہم اس کے قریب کب لگیں گے؟ جب وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلمان ہے نہیں، ہم انہیں تسلیم کیسے کریں؟ کبھی یہ بات نہیں ہو سکتی ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، اگر قادیانیوں تم اللہ کے نبی کو مانتے ہو،
حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو تو اس کے آپ کے اس فرمان کو مانو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد جاری رہے گا قیامت تک کے لیے۔ قیامت تک جہاد کیا رہے گا؟ جاری رہے گا، جب تک یہ دنیا کا بقا، یہ دنیا موجود، اس وقت جہاد بھی موجود۔ تو پھر تمہارا یہ نعرہ غلط ہے کہ مسلمانوں چھوڑ دو جہاد کا اب خیال، اسلام میں نہیں ہے جنگ اور قتال۔ تم کہتے ہو نہیں ہے، نبی پاک نے قیامت تک کے لیے قتال ہے، قیامت تک کے لیے جہاد ہے۔ تو پہلی بات یہ ذکر کی، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، 3 شرطوں کے ساتھ جہاد کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے چونکہ یہ ابھی ابتدائے جہاد ہے، یہ سورہ بقرہ مدنی صورتوں میں پہلی صورت ہے۔ سورہ بقرہ مدنی صورتوں میں مکہ میں جہاد کا حکم نہیں آیا تھا، مکہ میں ہجرت کا حکم آیا تھا، یہاں سے نکل جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ، اپنی جان بچاؤ، اپنا ایمان بچاؤ، اپنا اسلام بچاؤ۔ اب مدینہ منورہ میں آئے مسلمانوں کی اپنی حکومت آ گئی، قدر طاقت آ گئی، اب اللہ نے اجازت دے دی ہے کہ جو تم سے لڑنا چاہتے ہیں اب ہاتھ باندھ کر استغفر اللہ نہیں پڑھنا ہے، تم نے بھی ان کا مقابلہ کرنا ہے، تم نے بھی کیا کرنا ہے؟ مقابلہ کرنا ہے۔ وہ استغفر اللہ پڑھنے کا وقت گزر گیا ہے، مکہ کی زندگی ختم، اب مدینہ کی زندگی آ گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا جو تم سے قتال کرنا چاہتے ہیں میدان میں اتر رہے ہیں ان سے قتال کرو، پہل نہیں کرنی ہے، لیکن جو پہل کرے پھر اس کو چھوڑنا بھی نہیں ہے۔ جس طرح اپنی زبان میں کہتے ہیں نا، ہم چھیڑتے نہیں ہیں، لیکن جو چھیڑ دے پھر اس کو چھوڑتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا چھیڑو نہیں، لیکن جو تمہیں اب چھیڑے، مکہ کی زندگی گئی اب مدینہ ہے، اب جو چھیڑے گا ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، قتال کرو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے قتال کرنا چاہتے ہیں، جو میدان میں اتر آئے ہیں یا پیچھے سے امداد بھیج رہے ہیں، اور جو تم سے لڑنا چاہتے ہیں، لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں پھر بیٹھو نہیں، اب ان سے قتال کرو، اب ان سے جہاد کرو، اب ان سے جنگ کرو، اب ان سے لڑائی کرو، اب اپنے آپ کو کمزور مت سمجھو، اب میں اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے لڑنے کی، کمزوری کا وقت گیا ہے، اب مسلمانوں میں طاقت آ گئی ہے، پاور آ گئی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جہاد میں پہل نہیں کرنی، ابھی اقدامی جہاد نہیں، دفاعی جہاد ہے۔ دفاعی جہاد سمجھتے ہو نا، کوئی تمہارے اوپر آ کر حملہ کر دے تمہارے گھر کے اوپر تو تم آگے سے دفاع کرو، ڈنڈا لے کر اسے مارو، کوئی سوٹا آ گیا وہ مار دو، کوئی کلہاڑی آ گئی وہ مار دو، کوئی اسلحہ تمہارے پاس ہے وہ دفاع کے لیے آگے چلا دو، یہ دفاع ہے۔ اور اقدام کیا ہوتا ہے؟ کسی کے اوپر جا کر حملہ کرنا۔ تو یہ تو نہیں ہے نا کہ تمہارے اوپر کوئی حملہ کر دے اور تم ہاتھ باندھ کے بیٹھو جو ہم نے تو کچھ نہیں کرنا ہے جی، لڑائی نہیں لڑنی، جو ہم سے کوئی بندہ قتل نہ ہو جائے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب اللہ کا حکم آ گیا ہے، آ گئے ہو میدان میں، پھر چھوڑنا کسی کو نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ لگائی ہے انہی لوگوں سے قتال کرنا ہے جو قتال کرنا چاہتے ہیں، جو تم سے قتال نہیں کرنا چاہتے پیچھے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں ان سے قتال نہیں کرنا ہے، چاہے وہ بڑے سے بڑے پلے درجے کی بہادری کیوں نہیں ہیں، اپنے آپ کو مجاہد کیوں نہیں سمجھتے ہیں، پاور والا کیوں نہیں سمجھتے ہیں، تمہارے مقابلے میں آگے نہیں آئے ہیں ان سے نہیں لڑنا ہے، جو آیا اس سے لڑو، جو نہیں آیا ان کے گھروں پہ جا کر حملہ نہیں کرنا ہے۔ تیسری بات یہ ذکر کی ہے ولا تعتدوا، زیادتی نہیں کرنی ہے۔ میدان جہاد میں حکم ہے عورتوں کو قتل نہیں کرنا ہے، بچوں کو قتل نہیں کرنا ہے، ضعیف العمر بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا ہے، اور جو کسی بھی جمعیت اور جماعت کے احبار، رہبان، علماء، صلحاء، درویش، فقیر، پیر قسم کے جو لوگ ہیں جو آگے اقدام کے لیے جہاد کے لیے آپ سے نہیں لڑنا چاہتے ہیں، پیچھے بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہے ہیں، ان کو گھروں میں جا کر نہیں مارنا ہے، ان کو نہیں قتل کرنا ہے، وہ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں، وہ آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہے۔ البتہ کوئی ایسا بابا ہے، ایسا بڈھا ہے
ایسا بوڑھا بیٹھا ہے جو تدبیریں کر رہا ہے اور دوسروں کو سمجھا رہا ہے یہاں سے ایسے کرو، یہاں سے ایسے کرو، یہاں سے ایسے کرو، کمان سنبھالی اس بڈھے نے پہلے چکو، اس لیے کہ ساری فساد کی جڑ وہی بابا ہے جو پیچھے بیٹھا ہے۔ اگر ایسے کو فساد نہیں مچا رہا ہے تو پھر ایسی زیادتی نہیں کرنی کہ جو سامنے آ جائے گھروں میں جا کر ان کو قتل کر دو، یہ ظلم ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتے، اللہ زیادتی کو پسند نہیں کرتے۔ یہ زیادتی ظلم ہی ہوتا ہے، زیادتی کو اللہ پسند نہیں کرتے، اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتے۔ دیکھیں کتنی اسلام کی خوبصورت اچھی بہترین تعلیم ہے۔ میدان میں جو پہل کریں ان سے لڑنا ہے، جو لڑنے کے لیے میدان میں نہیں آئے چاہے وہ مجاہد ہی ہیں ان سے بھی نہیں لڑنا ہے، اور یہ بھی زیادتی نہیں کرنی ہے۔ اگر عورتیں بھی آ گئی ہیں میدان کے اوپر تو پیچھے کھانا پکانے کے لیے دوائی دارو کرنے کے لیے آئیں، عورتوں کو قتل نہیں کرنا ہے۔ چھوٹے بچہ کو تمہارے سامنے آ گیا اس کو بھی قتل نہیں کرنا ہے، اگرچہ میدان جہاد کے اندر تلواریں چل رہی ہیں تب بھی ان سے اپنے تلواروں کو روک لو۔ لہذا شریعت ظلم کا درس نہیں دیتی ہے، انصاف کا درس دیتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ، قتال کرو اللہ کی راہ میں، الذین یقاتلونکم، ان سے جو تم سے قتال کرنا چاہتے ہیں، ولا تعتدوا، اور زیادتی نہیں کرنی ہے۔ زیادتی کا معنی میں نے آپ کو مفہوم بتلا دیا ہے کہ عورتوں اور بچوں کو قتل نہیں کرنا ہے۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، کیوں زیادتی نہیں کرنی ہے؟ اللہ کہتے ہیں چاہے زیادتی کرنے والا مشرک ہو، چاہے کافر ہو، چاہے مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، مجھے زیادتی کرنے والا پسند نہیں۔ ہم نے جہاد کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو جب عمل ہم ایسا کر رہے ہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہے تو پھر اس جہاد کا کیا فائدہ ہے؟ اس لیے اللہ کہتے ہیں زیادتی نہیں کرنی ہے تب میں تم پہ راضی ہوں گا، جو زیادتی کر لو گے تو پھر بھی میں آپ پہ راضی نہیں ہوگا، اگرچہ آپ کتنا بڑا فریضہ جہاد والا کیوں نہیں ادا کر رہے۔ ابھی بات باقی ہے، باقی بات انشاءاللہ کل کے درس میں ہوگی۔